بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اشْتَرَى العبد المعزون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين يحيط برقبته فباعه من المولى ب15 فإنه يبيعه مرابحة على 10 وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد. غلام یہ اپنے آقا کی ملک ہوتا ہے، غلام خرید و فروخت نہیں کرتا، غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ آقا ہی کی ملک ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آقا اپنے غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، تو اس غلام کو عبد معزون فی تجارت کہا جاتا ہے کہ جس غلام کو اس کے آقا نے تجارت کی اجازت دے دی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آقا نے اپنے غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی. غلام نے 10 درہم میں، یہ جہاں کہیں بھی بے اسرا ہے یا خمسہ ہے یا 15 ہے، یہاں درہمن یا دینارن کی قید نہیں ہوتی، اس سے مراد اس زمانے کے روپیہ درہم ہے. اور آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں. مثال ہی ہے کہ جب آقا نے اپنے غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی اور غلام نے 10 روپے میں ایک تھان کپڑا خریدا، اور یہاں ایک قید اور بھی ہے کہ غلام لوگوں کا اتنا قرض دار ہے کہ جتنی قیمت غلام کی ہے اتنے ہی اس کے اوپر قرض ہے. فرض کریں اس غلام کی قیمت 10,000 روپے، اگر غلام کو فروخت کیا جائے تو 10,000 ملے گا، اور لوگوں کا اس کے اوپر قرض بھی 10,000 ہے، تو گویا یہ غلام اپنے قرضے میں محیط ہے. تو اب اس غلام نے جو ہے 10 روپے میں جو تھان خریدا تھا اپنے آقا سے 15 روپے میں فروخت کر دیا، 15 درہم میں. 10 روپیہ اصل قیمت، 5 روپیہ نفع کی، تو بطور مرابحہ 15 روپے میں فروخت کر دیا. اب مولا جو ہے یعنی آقا اس تھان کو جسے 15 روپے میں خریدا ہے، کتنے، اور بھی بطور مرابحہ بیچنا چاہتا تو کتنے میں بیچے. 15 روپے میں خریدا ہے، کیا 15 روپیہ قیمت بتا کر اس پر نفع رکھے؟ تو فرماتے کہ نہیں، کہ 15 روپے میں اگرچہ اس نے خریدا ہے لیکن اس کے غلام نے 10 روپے میں خریدا تھا، تو یہ آقا 10 روپیہ بتائے اور 10 درہم پر نفع جوڑ کر کے لے. حالانکہ یہ بات سمجھ میں کم آ رہی کہ جب اس نے 15 روپے میں خریدا ہے تو اب 10 روپیہ کیوں بتائے گا وہ، لیکن ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اب کہتے ہیں کہ وہ غلام جو ہے یہ آقا سے 10 روپے پر نفع لے کر کے فروخت کرے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وکذالک، اور اگر آقا نے خریدا وہی تھان 10 روپے میں اور اس نے بطور مرابحہ اپنے غلام سے 15 روپے میں فروخت کیا، وہی جو مسئلہ گزرا ہے اسی کو برعکس کر دیجئے. اس پہ یہ بیان کیا تھا کہ غلام نے 10 روپے میں خریدا اور 15 درہم میں آقا کے ہاتھ بیچ دیا. اب آقا اگر بطور مرابحہ بیچنا چاہتا ہے تو 10 روپیہ بتا کر کے جو ہے اس پر نفع رکھ کے فروخت کرے. اور اگر ابتداً آقا نے کوئی تھان کپڑا 10 روپے میں خریدا اور اپنے اسی عبد معزون سے 15 درہم میں فروخت کیا، اب عبد معزون اس کپڑے کو بطور مرابحہ بیچنا چاہتا ہے تو 15 روپیہ بتا کے فروخت نہ کرے بلکہ 10 روپیہ بتائے اور اس پر کچھ نفع کی مقدار رکھ دے. تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اور پہلے تو یہ کہ غلام اور آقا اور باندی، غلام اور جو ہے مالکن کے درمیان نکاح نہیں ہوتا. ایسے ہی آقا اور غلام کے درمیان بیع و شراء نہیں. غلام بھی آقا کی ملک ہے، غلام کے پاس جو مال ہے وہ بھی آقا ہی کی ملک ہے، تو غلام اور آقا کے درمیان بیع و شراء نہیں. اور یہاں غلام اپنے آقا سے بیچ رہا ہے، تو کہتے لِأَنَّ فِي هَذَا الْعَقْدِ شُبْهَةُ الْعَدْمِ، کہتے اس لیے کہ اس عقد میں بیع کے عدم جواز کا شبہ ہے. تو شبہ کیا ہے کہ یہاں غلام جو ہے اپنے آقا سے بیچ رہا ہے، یا دوسری مثال جو ہے کہ آقا اپنے غلام سے بیچ رہے ہیں. تو
تو آقا اور غلام کے درمیان بے ناجائز۔ تو اب اس بے کے اندر جو بے کو بالکل ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ناجائز ہونے کا شبہہ ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ دونوں آقا اور غلام ہیں، اور لے جواز ہی مع المنافی، اور اس کے جواز کا حکم تو دیا گیا منافی کے باوجود کہ حالانکہ غلام اور آقا کے درمیان بے میں منافات ہے، بے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں بے کے جواز کا حکم دیا گیا، تو عدم جواز کا شبہہ بھی ہے، اور منافی کے ساتھ ساتھ جو ہے جواز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو فاعتبر عدما فی حکم المرابحہ، تو اب مرابحہ کے حق میں یہ بے معدوم قرار دی گئی ہے۔ وبقی الاعتبار للاول، اور بے اول کا اعتبار باقی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مرابحہ میں جو ہے بے مرابحہ میں شبہہ کا بھی اعتبار ہوتا ہے، کہ اگر عدم جواز کا شبہہ بھی ہوگا تو بے مرابحہ ناجائز ہوگی، اور یہاں ناجائز کا شبہہ ہے۔ وہ اگر اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ یہ غلام اپنے آقا سے بیچ رہا ہے، یا دوسری مثال میں آقا اپنے غلام سے بیچ رہا ہے، تو یہ تو بے ناجائز ہے۔ تو جب یہ بے ناجائز ہے تو اس میں مرابحہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس بے کے ناجائز ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ جب آقا جو ہے نے غلام کو اجازت دے دیا خرید و فروخت کی، اور غلام کے اوپر اتنا قرض ہے کہ جتنی اس کی قیمت ہے، تو گویا یہ غلام اپنے قرض میں جو ہے محیط ہے، مستغرق ہے۔ تو غلام اپنے قرض میں مستغرق ہے، تو گویا جو ہے یہ غلام آقا کی ملک اب نہیں ہے۔ آقا کہہ دے قرض خواہوں سے کہ غلام کو لے لیجئے آپ لوگ، تو آقا کی ملک نہیں رہ جائے گا۔ تو آقا کی ملک گویا نہیں، حالانکہ ابھی تو آقا کی ملک ہے، کیونکہ جب تک آقا جو ہے قرض خواہوں کے حوالے نہ کر دے تب تک یہ آقا کی ملک ہے۔ تو اگر آقا اس کو حوالے جو ہے نہ کرے تو یہ آقا کی ملک ہے۔ تو جب آقا کی ملک ہے تو مالک اور مملوک کے درمیان بے نہیں، یہ عدم جواز کا پہلو ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں کہ وہ غلام جو ہے اپنے قرض میں مستغرق ہے، جب اپنے قرض میں مستغرق تو گویا یہ آقا کی ملک نہیں، تو یہ پہلو جواز کا بھی ہے۔ تو اس میں جب عدم جواز کا شبہ ہے تو مرابحہ اس میں ناجائز ہے۔ تو غلام نے خریدا تھا 10 روپے میں، اور 5 روپیہ نفع لے کر بطور مرابحہ بیچ دیا، تو مرابحہ کا اعتبار ساقط ہو جائے گا، اور جو راس المال ہے یعنی 10 وہی باقی رہے گا۔ تو اب آقا اگر بیچنا چاہتا ہے تو اسی 10 روپے میں نفع رکھ کر کے فروخت کرے، اور اگر آقا نے خریدا 10 روپے میں اور غلام نے جو ہے اس کو جو ہے، اگر آقا نے خریدا 10 روپے میں اور پھر غلام کے ہاتھ فروخت کر دیا 15 روپے میں بطور مرابحہ، تو اب چونکہ یہاں بھی وہی شبہہ باقی رہا، تو اب شبہے کی وجہ سے یہ مرابحہ ساقط، اور جو اصل رقم ہے راس المال ہے 10 روپے، تو غلام اسی 10 روپے پر نفع لے کر کے فروخت کر سکتا ہے۔ فرماتے لأن فی ھذا العقد شبہۃ العدم، کیونکہ اس عقد میں یعنی غلام جو عبد معزون ہے اس کا آقا سے بیچنا، یا آقا کا عبد معزون کے ہاتھ بیچنا، اس میں عقد جو ہے عدم جواز کا شبہہ ہے۔ لے جواز ہی مع المنافی، یہ تو جملے مترجہ ہوا، کہتے ہیں یہ اس میں جو ہے عدم جواز کا شبہہ ہے، تو فاعتبر عدما فی حکم المرابحہ، تو اب مرابحہ کے حق میں یہ بے معدوم قرار دی گئی۔ وہ بقی الاعتبار، تو جب مرابحہ ناجائز ہوا تو اب باقی رہا جو ہے اصل مال۔ وہ بقی الاعتبار للاول، تو عقد اول کا اعتبار باقی رہا۔ فیصیر کأن العبد اشتراہ للمولا، تو گویا یہ ہو گیا کہ یہ غلام نے عبد معزون نے اپنے آقا کے لیے 10 روپے میں خریدا تھا پہلی مثال میں، کہ جو آقا نے 10 میں، غلام نے 10 میں خریدا اور آقا کے ہاتھ 15 میں بیچ دیا، تو گویا غلام نے جو خریدا یہ اپنے آقا ہی کے لیے خریدا تھا 10 درہم میں۔ وَكَأَنَّهُ، اور دوسری مثال یہ ہے کہ آقا نے 10 درہم میں خریدا اور پھر اسے عبد معزون کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ وَكَأَنَّهُ يُبِيعُهُ لِلْمَوْلَى، اب جب غلام جو ہے آقا نے 10 درہم میں خریدا اور 15 درہم میں غلام کے ہاتھ بیچا، اب غلام بطور مرابحہ بیچ رہا ہے، تو یہاں عقد جواز کا تو
یہ جائز کا یہاں بے کے جائز ہونے کا شبہ ہے، اس بنیاد پر مرابحہ ناجائز ہوا تو اصل رقم باقی رہی، تو گویا جو اب غلام اپنے لیے نہیں بیچ رہا ہے بلکہ مولا کے لیے بیچ رہا ہے۔ فرماتے کان العبد اشتراہ للمولا بأسرة فی الفصل الاول، فصل اول یعنی پہلے مسئلے میں گویا آقا نے 10 درہم میں ایک تھان کپڑا اپنے آقا کے لیے خریدا تھا، اور دوسری مثال وکأنہ یبیعہ للمولا، اس کا تعلق اس سے ہے کہ جب آقا نے 10 درہم میں خرید کر 15 درہم میں غلام کے ہاتھ بیچا، اب غلام بطور مرابحہ بیچنا چاہتا ہے، اور گویا جو ہے غلام جو ہے اپنے آقا کے لیے بیچ رہا ہے، یہ دوسری صورت میں فیعتبر الثمن الاول، تو ثمن اول کا اعتبار ہے، اور آقا نے جو 15 میں بیچا تھا وہ 5 روپے کا اعتبار نہیں، اب غلام جو ہے اگر بطور مرابحہ بیچنا چاہتا ہے تو اسی 10 روپے پر نفع رکھ کر کے بیچے گے۔ قال وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ عَشْرَةُ دَرَاهِمْ بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال ب15 فإنه يبيعه مرابحة ب12 ونصف۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تجارت میں ماہر تو ہوتے ہیں مگر ان کے پاس مال نہیں، ہنردار تو ہوتے ہیں مگر مال نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے مال ہوتا ہے مگر تجارت میں ماہر نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ، تو کبھی کبھی جو ہے جو ماہر ہوتے ہیں لیکن مال نہیں، وہ مال والے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مثلا 1,00,000 روپے دے دیجئے اور ہم جو ہے تجارت کریں گے، مال رہے گا آپ کا، محنت رہے گی ہماری، اور اس میں جو ہے جو نفع ہوگا اس میں جو ہے اتنا اتنا لے لیا جائے گا، نفع جو چاہیں مقرر کر لیں۔ اچھا ہاں، کچھ لوگ یہاں شہروں میں یہ رواج ہے مثلا کہ کمپنی والے کہتے ہیں کہ آپ 1,00,000 دے دیجئے، ہم آپ کو 1 سال کے بعد 5,000 دیں گے، یا ہر مہینہ 2,000 دیتے رہیں گے، مال آپ کا رہے گا، کام ہماری کمپنی میں ہوگا، ہم آپ کو 2,000 یا 5,000 مہینہ دیں گے۔ یہ حرام و گناہ ہے، کیونکہ 1,00,000 دیا ہے اور ہر مہینہ 2,000 جو ہے اس کو نفع مل رہا ہے، اور پھر جب کمپنی سے یہ الگ ہوں گے تو 1,00,000 پورا لے لیں گے۔ یہی تو سود ہے کہ وہ نفع جو خالی عن العوض ہو۔ تو اگر روپیہ فکس کر لیں، متعین کر لیں تو یہ ناجائز، اور اگر جو ہے نفع میں روپیہ فکس نہ کریں بلکہ جز جو ہے فیصد مقرر کریں تو یہ جائز ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہہ دیں کہ 1,00,000 تو ہم نے دیا ہے، اب جو نفع ہو اس میں سے 10%، 20%، 25%، 40%، 50%، جتنا نفع ہوگا اتنا فیصد ہمیں ملے گا۔ تو فرض کریں کہ اس مہینے جو ہے کل نفع کی مقدار 1,000 روپے ہے، اور اگر یہ کہہ دیں کہ 2,000 روپے ہم فی مہینہ دیں گے تو 1,000 روپیہ نفع ہوا ہے اور 2,000 دینے کا معاہدہ ہوا ہے، تو اس بیچارے کو محنت بھی کیا اور 1,000 روپیہ اپنے گھر سے الگ دینا پڑے گا، کچھ ملا بھی نہیں اور گھر سے اور دینا پڑے گا، تو اب یہ شرکت منقطع ہو جائے گی۔ ہاں اگر روپیہ جو ہے متعین نہ ہو بلکہ فیصد متعین ہو، مثلا 50%، تو اگر 1,000 روپیہ نفع ہوا ہے تو 500 روپے کام کرنے والے کو ملیں گے، 500 روپے جو ہے مال والے کو ملیں گے، اور اگر کچھ بھی نفع نہ ہو تو نہ اس کو کچھ ملے گا نہ اس کو کچھ ملے گا، لیکن کام کرنے والے کو گھر سے تو نہیں دینا پڑے گا۔ تو اس کے جواز کی شرط کیا ہے؟ کئی شرطیں، ان میں کی ہے کہ نفع جو ہے کہ متعین روپیہ نہ ہو بلکہ فیصد متعین ہو۔ تو اب یہاں جو ہے اچھا جس نے روپیہ دیا، روپیہ دینے والے کو رب المال کہتے ہیں، اور جو کام کرتا ہے اس کو مضارب کہتے ہیں، اور اس شرکت کو، اس عمل کو مضاربت کہتے ہیں کہ مال کسی کا اور محنت کسی کی، نفع دونوں میں مشترک۔ اب یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے بکر سے کہا کہ آپ 10 روپے ہمیں دے دیجئے، 10 درہم دے دیں اور ہم تجارت کریں گے، اور جو نفع ہوگا نصف لی و نصف لک، آدھا ہمارا ہوگا آدھا آپ کا ہوگا۔ تو زید نے جو ہے بکر سے معاہدہ کیا، بکر نے اسے 10 روپے دے دی، 10 روپے دیے تو زید نے اسے 1 تھان کپڑا خرید لیا۔
اب ایک دھان کپڑا خرید لیا اور اتفاق یہ کہ اسے رب المال ہی کے ہاتھ جو ہے فروخت کر دیا 15 روپے میں بطور مرابحہ۔ اب 15 روپے میں فروخت کیا ہے تو 10 روپیہ یہ تو رب المال ہی کا ہے، اب 5 روپے جو نفع ہے اس میں 2.5 روپے رب المال کے ہیں اور 2.5 روپے جو ہے مضارب کے ہیں، کام کرنے والے کے۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بیع جائز نہ ہو، اس لیے کہ مضارب اور رب جیسے غلام اور آقا کے درمیان بیع جائز نہیں، ایسے ہی مضارب جو ہے اور رب المال کے درمیان بیع جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مال ہے وہ تو رب المال ہی کا ہے اور رب المال کا بھی وہ مال ہے، اور رب المال اس مال کو اپنے مال سے خرید رہا ہے، تو گویا یہ ہوا کہ اپنے ہی مال اپنے مال سے خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیوں جائز ہے؟ یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ پر باتیں وَلَوْ إِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ عَشْرَةُ دَرَاهِمْ، اور جب مضارب کے ساتھ 10 درہم ہو اور نصف نفع کے ساتھ، تو فَاشْتَرَىٰ ثَوْبًا، تو مضارب نے جو ہے ایک کپڑا خریدا 10 درہم میں اور اسے رب المال کے ہاتھ جو ہے 15 درہم میں بطور نفع بیچتے، بطور مرابحہ۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ، تو اب جو ہے رب المال جس کپڑے کو 15 روپے میں خریدا ہے، اگر وہ بطور مرابحہ بیچنا چاہتا ہے تو 15 روپیہ اصل قیمت لگا کے نہ فروخت کرے، بلکہ 12.5 روپے اصل قیمت بتائے اور اس پر جو نفع لینا چاہے لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُبِيعُهُ، تو رب المال اس مال کو بطور مرابحہ 12.5 روپے میں بیچے گا۔ تو خریدا تو ہے 15 روپیہ، لیکن 12.5 بتا کر کے کہے گا 12.5 میں مجھے پڑا ہے، یہ نہ کہے 12.5 میں نے خریدا ہے، 12.5 مجھے پڑا ہے، 12.5 بتا کر کے، اور یہ جو ہے اب اس پر جتنا نفع لینا چاہے نفع لے کر کے بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12.5 جو ہے یہ تو 10 روپے اصل اسی کے ہیں اور راس المال ہے، اور 2.5 روپیہ جو ہے 2.5 روپیہ مضارب کا ہے اور 2.5 روپیہ اس کا نفع ہے، تو اب اس کے نفع میں تھوڑا شبہہ ہو گیا۔ لِأَنَّ هَٰذَا الْبَيْعَ وَإِنْ قُضِيَ بِجَوَازِهِ عِندَنَا، کہتے ہیں اس بیع کے اگرچہ جائز ہونے کا ہمارے نزدیک فیصلہ کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک یہ کہ رب المال جو ہے اگر مضارب رب المال سے بیچے تو یہ بیع اگرچہ جائز ہے، اور ہمارے نزدیک اندہ عدم الربح، اور جبکہ اس میں فائدہ کے معدوم ہونے کی وجہ سے، خلافاً لظفر، امام ظفر کا اس میں اختلاف، امام ظفر کہتے ہیں بیع جائز نہیں، کیونکہ وہ مال تو رب المال ہی کا تھا اور رب المال ہی کے ہاتھ فروخت کر رہا، تو گویا رب المال اپنے ہی مال کو اپنے ہی مال سے خرید رہا ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ کہتے ہیں ما انہو اس طرح مالہ بے مال ہی، کہتے ہیں کہ حالانکہ رب المال نے اپنے ہی مال کو اپنے ہی مال سے خریدا ہے، کہ جو مضارب بیچ رہا ہے تو وہ بھی حقیقت میں اسی کا مال ہے اور اپنے ہی مال سے خرید رہا ہے، یہ امام ظفر کی دلیل ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ کہتے ہیں اس کے باوجود بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع جائز ہے، تو لما فیہ من استفادت ولایت التصرف، کیونکہ یہاں ایک فائدہ ہے، وہ کیا کہ رب المال جب اپنا مال مضارب کے حوالے کر دے، اب اس مال میں رب المال کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ مثلا زید نے بکر سے 1000 روپیہ لیا تجارت کرنے کے لیے، بکر نے دے دیا، تو جب تک بکر کے پاس وہ مال تھا بکر جو چاہتا تصرف کرتا، لیکن جب بطور مضاربت دے دیا ہے زید کو، اور اب جو ہے اس مال میں بکر جو ہے کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اس میں سارا تصرف زید ہی کا ہوگا۔ تو لیکن یہاں جب اس نے بیچ دیا ہے، کس نے بیچ دیا ہے کہ جب مضارب نے وہ مال رب المال کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اب رب المال کو اس میں جو ہے تصرف کا استفادہ حاصل ہو گیا، اب اس میں تصرف کی ولایت حاصل ہو گئی ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ یہ رب المال نے خریدا ہے اپنے مال کو اپنے ہی مال سے، پھر بھی یہ جائز ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں ولایت تصرف کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کہ جب رب المال نے وہ مال مضارب کے حوالے کر دیا تھا
اس مال میں اسے تصرف کا اختیار نہیں تھا، لیکن خریدنے کے بعد تصرف کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ وہ مقصود، اور یہی تجارت سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ دوسرے کا مال ہے، اس میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو اب خرید لیں تو خریدنے کے بعد ہم اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ انعقاد و یتبع الفائدہ، اور انعقاد جو ہے یہ فائدہ کے تابع ہوتا ہے کہ جب بیع منعقد ہو جائے گی تو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں لیکن اگرچہ جواز کا حکم دیا گیا ہے، ففیہ شبہۃ العدم، تو لیکن یہاں عدم جواز کا شبہہ ہے۔ وہی جو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اگر چونکہ اپنے ہی مال کو اپنے ہی مال سے خریدنا ہے، تو اپنے ہی مال کو اپنے ہی مال سے خریدنا یہ تو ناجائز ہے، تو یہ شبہہ تو ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہم ناجائز نہیں کہتے، لیکن عدم جواز کا شبہہ ہے، جیسے کہ امام زفر نے فرمایا۔ اور اس شبہے کی تقویت ایک اور دلیل سے ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤ بازار سے ہمارے لیے فلاں سامان لے آؤ، تو وکیل جو ہے وہ سامان اپنے لیے نہیں خریدتا ہے، کس کے لیے خریدتا ہے؟ موکل کے لیے خریدتا ہے۔ تو وکیل جو ہوتا ہے، وکیل کا خریدنا بیچنا یہ سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ موکل کے لیے ہوتا ہے، یہ بیع اسی کے لیے ہوگی۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ مضارب جو ہے کو آپ نے مال دے دیا، تو مضارب جو ہے کہ ایک حیثیت وکیل کی بھی ہے، لیکن یہاں مضارب جو ہے اپنے لیے بھی خریدتا ہے اور رب المال کے لیے بھی خریدتا ہے۔ 10 روپے آپ نے دیا، اب اس سے وہ کپڑا خریدے گا، تجارت کرے گا، تو جو نفع ہوگا اس میں آپ بھی شریک ہوں گے، وہ بھی شریک ہوگا۔ تو یہاں مضاربت میں کہ یہ وکیل اپنے لیے بھی کرتا ہے اور دوسرے کے لیے رب المال کے لیے بھی کرتا ہے یہ۔ اور کہتے ہیں یہاں عدم جواز کا شبہہ ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہ وکیل انہ فی البیع الاول من وجہین، کیونکہ مضارب جو ہے یہ رب المال کا وکیل ہوتا ہے بیع اول میں من وجہین، یہ مکمل وکیل نہیں ہے بلکہ من وجہین، اس لیے کہ وکیل جو ہے بائع رب المال نے تو اسے روپیہ دے دیا کہ اب لے جاؤ تجارت کرو، لیکن وہ تجارت کر رہا تو اس میں اپنے لیے بھی نفع حاصل کرنا مقصد ہے اور رب المال کے لیے بھی، اس لیے من وجہین وکیل کہہ رہے ہیں۔ کہتے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ مضارب جو ہے بیع اول میں رب المال کا من وجہین وکیل ہوتا ہے، فاعتبر البیع الثانی عدما فی حق نصف الربح، تو اب جب رب المال نے اسے خریدا 15 روپے میں خریدا، تو 5 روپیہ جو نفع کا تھا اس میں 2.5 روپیہ رب المال کا تھا اور 2.5 روپیہ مضارب کا ہوا، تو اب یہاں رب المال جو ہے اپنے 2.5 روپے کو شامل نہ کرے، کیونکہ یہاں عدم جواز کا تو یقین نہیں ہے لیکن عدم جواز کا شبہہ ہے، اور بیع مرابحہ میں عدم جواز کا شبہہ بھی نہیں چلتا، عدم جواز کے شبہے کی گنجائش نہیں، اس لیے اپنا جو نفع ہے 2.5 روپیہ وہ مائنس کر کے، وہ اسے گھٹا کر کے 12.5 روپیہ قیمت بتائے کہ اس کی اصل قیمت 12.5 روپے ہے، اور اس پہ 2 روپے 4 روپے 5 روپے جو بھی ہے میں اتنا نفع لے کر کے آپ کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوں۔